السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر بلاگ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ کو اپنے آج کے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے بلاگ ہوتے ہیں میری پرسنل روٹین سے ریلیٹڈ، کسی کھانے پینے جیسے فوڈ بلاگنگ سے ریلیٹڈ، ٹریول بلاگنگ سے ریلیٹڈ۔ سو آج کا بلاگ ہونے والا ہے ٹوٹلی ڈفرینس۔ میں نے سوچا کیوں نہ کہ ابھی میری 2 منتھس آف ہیں، تو میں اپنے فیملی بزنس کو گرو کرنے میں اپنے فیملی ممبرس کی ہیلپ کروں۔ سو ہمارا ایک بزنس ہے جس کو فی الحال میرے چاچو آن کر رہے ہیں، اور جو کہ ٹوٹلی پیناپلیکس سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم لوگ نیشنل بیس پہ کام کرتے ہیں اور میں بھی انٹرنیشنل بیس پہ کام کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل بیس پہ ہم اس طرح کام کرتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹاک ہوتا ہے، یہ اسٹاک ہم لوگ مطلب ڈفرینٹ کنٹریز سے منگاتے ہیں اور لا کر پاکستان میں ہول سیل پرائسز پہ سپلائی کرتے ہیں۔ نیشنل بیس پہ ایسے ہے کہ پورے پاکستان میں سپلائی کرتے ہیں، اور پھر پشاور میں بھی سپلائی ہوتا ہے، اسلام آباد، کراچی، پنڈی، لاہور، مینس ہمارے پاس یہ چترال وغیرہ جتنے بھی پاکستان کے سٹیز ہیں، ان سب کو ہم لوگ اپنا مال سپلائی کرتے ہیں۔ اب پیناپلیکس میں کافی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں سے اب ہم کیا سپلائی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتے ہیں پیناپلیکس کے پرنٹرز، جس کے اوپر پیناپلیکس مشین سے نکلی ہوئی شیٹس پرنٹس ہوتے ہیں۔ پیناپلیکس کی شیٹس، جن شیٹس کے اوپر پیناپلیکس پرنٹ ہوتی ہے، جو خود پیناپلیکس ہوتی ہے، جس کے اوپر ڈیزائنس پرنٹس ہوتے ہیں، انکس جن کے ذریعہ چیزیں ہم پرنٹ کرتے ہیں، جن کے ذریعے امیجز بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہوتے ہیں مشین کے اندر کے ہیڈز اور باقی مکمل اسپیئر پارٹ جو ہمارے پاس ان چیزوں میں یوز ہوتے ہیں۔ سو یہ سب چیزیں اسٹارٹ کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کو ترتیب دینے کے لیے انسان کی لائف بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس چیز میں لگ جاتی ہے۔ اب ایک بزنس کو کھڑا کرنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، انسان کی بہت محنت، بہت ایفرٹ لگتی ہے ایک بزنس کو کھڑا کرنے میں۔ لیکن لوگ آپ کی اس ایفرٹ کو نہیں دیکھتے، لوگ آپ کی اس کامیابی کو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ بندہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن یار کم سے کم یہ تو دیکھو اس بندے نے کتنی ایفرٹس لگائی ہیں اس جگہ تک پہنچنے کے لیے۔ سو خیر ایسا ہی ایک بزنس ہمارا ہے جس کو ہم رن کر رہے ہیں، پیناپلیکس سے ریلیٹڈ۔ سو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اس بزنس کو کرتے کیسے ہیں، اس بزنس میں ہے کیا کیا چیز، یہ بزنس آپ کو کیسے پروفٹ دے سکتا ہے، آپ لوگ کس طرح اس سے پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنا بزنس رن کر سکتے ہیں، اور کس طرح آپ ان چیزوں کو ارینج کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کیا کیا اسٹاک اویلیبل ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ لوگ ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ سو بزنس رن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے کرنا کیا ہے۔ جب آپ کا مائنڈ سیٹ بن گیا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس چیز کے اوپر ہسٹری اس کی چیک کرنی ہے، اس کے اوپر ریسرچ اسٹارٹ کرنی ہے کہ یہ چیز پہلے کیسے تھی، اب کیسے ہے، آنے والے وقت میں یہ چیز کہاں پہ جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو وہ چیز ویل اینڈ گڈ لگے تو آپ اس چیز کو اسٹارٹ کریں اور اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ ہوتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ۔ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ بہت سوچ سمجھ کر کریں، اور جو ہمارا بزنس ہے اس کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ کوئی ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں لگتی ہے۔ آپ اس کو چھوٹے بیس پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں لاکھوں میں، لیکن وہ چھوٹے بیس پہ ہوگی۔ اگر آپ زیادہ مارجن چاہتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ مارجن پہ انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی۔ سو خیر اسی طرح ہم نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور الحمدللہ آج ہم مارکیٹ میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں، مارکیٹ میں ہمارا ایک نام لیا جاتا ہے۔ پاکستان کے جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، پاکستان کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں، الحمدللہ وہ ہمارے بزنس کو جانتے ہیں۔ پاکستان کے جو ٹیکس آفس ہیں وہ لوگ ہمیں جانتے ہیں، پاکستان کے جو ایف بی آئی آفیسرز ہیں وہ لوگ ہمیں جانتے ہیں، کہ یہ سارا اسٹاک، یہ سارا مال وغیرہ ان کے انڈر سے ہو کے آتا ہے، ان کے ہاتھوں سے نکل کے آتا ہے۔ سو ملاقاتوں کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے اور ہم لوگ جا کے ان سے ملتے ہیں، اور جو کچھ صورتحال ہوتی ہے، جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ ہم کر کے اپنا جو اسٹاک ہوتا ہے اس کو وہاں سے ایگری کروا کے وہاں سے اس کو ہم پروفیشنلی رجسٹر کروا کر پاکستان میں لے کے آتے ہیں۔ سو خیر یہ سب کچھ تھا ایک چھوٹا سا انٹرو ہمارے بزنس سے ریلیٹڈ۔ اب ہم لوگ سیل کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس کون کون سا اسٹاک اویلیبل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کیو جیٹ، کے جیٹ اور اسی طرح کے باقی جو پرنٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر پیناپلیکسس پرنٹ ہوتی ہیں، یہ ساری ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ سیل کرتے ہیں، بائی بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان سیل کر رہا ہو تو ہم اس سے مشینز بائی بھی کرتے ہیں، بائی کر کے ہمارے پاس جب ادر کلائنٹ آتا ہے ہم ادر کلائنٹ کے اوپر وہ چیز سیل کر دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتے ہیں پیناپلیکس شیٹس جو کہ رول کی صورت میں آتے ہیں، جو آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈفرینٹ سائزز میں. اس میں آپ کو 2 فٹ بھی مل جاتا ہے، 3 فٹ بھی مل جاتا ہے، 4 فٹ بھی مل جاتا ہے، 5 6 7 8 9 10 فٹ تک آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے، ہمارے پاس اویلیبل ہے. اب اس کے اندر بھی ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں ہوتے ہیں، جس میں سے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور اس حساب سے آپ لوگ پھر ان چیزوں کی ارینجمنٹس کرتے ہیں. اب پہلی چیز ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ پہلی چیز میں ہمارے پاس اس طرح جو پرنٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس جن کے تھرو ہم پرنٹ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کے لیے اب ہمیں یہ چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے نا کہ ہم لوگ کس طریقے سے ان چیزوں کو ارینج کر کے ان کو پرنٹرز کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، کیونکہ اب ہر پرنٹر ہر شیٹ جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا، کیونکہ ہر چیز کا ہر مارجن کا ایک ڈفرینٹ طور طریقہ ہوتا ہے. تو اس چیز کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے رولز ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس میں آپ لوگ کو یہ رجسٹر اوپن کرتا ہوں، اس میں سے میں اوپن کر کے آپ کو بتاتا ہوں، جس سے آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ہو جائے گی. تو اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے پریمیم GM3. اب GM3 جو ہے ہمارے پاس یہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف شیٹ ہے، اس کو ہم ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں. دوسری ہے ہمارے پاس پریمیم GM5. اب GM3 اور GM5 صرف اس میں 3 اور 5 کا ڈفرینس ہے. اب یہ 3 اور 5 کا جو ڈفرینس ہے، یہ ایک 3 اور 5 جو ہے یہ اتنا بڑا مینٹیننس برقرار رکھتا ہے نا، اتنا بڑا فرق برقرار رکھتا ہے نا کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس میں جو ہمارے پاس مٹیریل ہوتا ہے اس مٹیریل میں بہت ہی زیادہ ڈفرینس آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے GM6 پریمیم GM6. یہ ہمارے پاس پریمیم لیول پہ جو ہے ہمارے پاس اسٹاک پریمیم لیول پہ پڑا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر ہمارے پاس پریمیم GM8 ہے، یہ گلوسی میں آتا ہے. اور جو ہمارے پاس پریمیم GM6 ہے یہ ہمارے پاس میٹس میں آتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں امپیکس GM6. یہ ہمارے اپنے جو ہم خود ان کو بنواتے ہیں، ہماری اپنی کمپنی جو کہ چائنا میں رجسٹرڈ ہے، جہاں سے ہمارے اپنے اسپیکرس بن کے آتے ہیں، جہاں سے ہمارے اپنے یہ رول شیٹس بن کے آتے ہیں، میں اس کی بات آپ کو کرتا ہوں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس انکس موجود ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بیکلیٹ موجود ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس وینائلس موجود ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ریفلیکٹرز موجود ہیں جو کہ موٹر وے وغیرہ پہ زیادہ تر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. ایسے اور بھی بہت سے اسٹاک ہے جو ہمارے پاس اویلیبل ہے. اگر آپ لوگ ان چیزوں کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہم سے ڈائریکٹ اس نمبر پہ کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری چیز ہمارے پاس جو انکس موجود ہے، انکس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس 30 PL ہوتے ہیں، اس میں ہمارے پاس 40 PL ہوتے ہیں، 42 PL لائک سم تھنگ اس طرح ہوتے ہیں. اس کا مجھے زیادہ صحیح آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اس میں آئی تھنک 42 PL ہوتے ہیں، 30 PL ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو ہمارے پاس انکس ہوتے ہیں وہ ان پرنٹرز کو پرنٹ کرنے کے تھرو کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، پرنٹ کرنے کے پرپز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. خیر یہ سب کچھ تھا ان چیزوں سے ریلیٹڈ کہ کس طرح ہم لوگ اپنی چیزیں رن کرتے ہیں یا ہمارے پاس کون سا اسٹاک اویلیبل ہوتے ہیں. اب اس کو یوز کس طرح کرتے ہیں، اس کا پرپز کس طرح ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی کیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، پھر میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس یہ والا اسٹاک تھا، یہ اویلیبل تھا، یہ ہمارے پاس وینائل تھے، یہ ہمارے پاس GM3 تھے، یہ GM5 تھے، GM6 تھے، یہ ہمارے پاس انکس تھی، یہ 30 PL تھی، یہ 42 PL تھی، اور یہ باقی سب بھی میں نے آپ کو دکھا دیا. یہ سب کچھ تھا آج کے بلاگ سے ریلیٹڈ. اگر آپ کو ہم سے کوئی بھی اسٹاک چاہیے ہو یا آپ کو ہمارا کوئی بھی اسٹاک پسند آیا ہو یا آپ اس کو اویل کرنا چاہتے ہو تو آپ ہم سے ڈائریکٹ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. خیر ہمارا جو اسٹاک ہے یا ہماری جو کمپنی ہے، ہمارا جو بزنس ہے، اس کو پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے. ہم اپنا ایک نام رکھتے ہیں، ایک معیار رکھتے ہیں، اور ہمیں ہمارے معیار کی وجہ سے ہی سب لوگ جانتے ہیں. آپ لوگ رائٹ لیفٹ ادھر ادھر باقی کلائنٹ سے معلومات کر سکتے ہیں. آئی نو آپ لوگ پہلے بھی ہمیں جانتے ہوں گے، لیکن اب آپ لوگ مزید جاننا شروع کریں گے کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو آپ کے ساتھ ڈائریکٹ ٹچ بائی ٹچ رہیں گے. آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیا کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو اور مزید طریقے سے، اپنے بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو بتا سکیں. آپ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ لوگ ہمیں بتایا کریں، ہم وہ چیزیں بھی آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. اگر آپ کے پاس آلریڈی مشین لگی ہو یا آپ کو اسٹاک کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو ایک بہترین پرائز میں اپنا اسٹاک جو ہے وہ سیل کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ.